اللہ تعالیٰ روز ازل تمام روحوں کو اکٹھا کیا، اس کے بعد ارشاد فرمایا اے لوگوں بتاؤ میں کون ہوں؟ سب نے کہا تو اللہ ہے۔ پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہے اور میرے آقا کی آواز کو سن کر کے تمام روحیں کیا کہنے لگی؟ آپ اللہ ہیں، خدا ہیں، رحمان ہیں، رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم عنقریب تمہیں دنیا میں بھیجنے والے ہیں، بتا تو دنیا میں جا کے کیا کرے گا؟ تو دنیا میں جا کے کیا کرے گا؟ تمام لوگ وہاں موجود تھے اور سب کی زبان پر یہی کلمہ جاری ہو گیا کہ اے اللہ ہم یہاں بھی تجھے مانتے ہیں، دنیا میں جائیں گے ہم وہاں تیری پوجا کریں گے، تجھے مانیں گے۔ سب نے کہا، وہاں آپ کی بھی روح موجود تھی، میری بھی موجود تھی۔ فرق اتنا ہے کہ دنیا میں آنے کا جو سسٹم بنایا گیا ہے اسی سسٹم کے حساب سے ہم دنیا میں آ رہے ہیں، لیکن وہاں پر ایک ساتھ موجود تھے۔ آپ کی بھی روح، میری بھی روح، سب کی روح وہاں موجود تھی اور سب یہی کہہ رہی تھی کہ مولا ہم دنیا میں جائیں گے تیری فرما برداری کریں گے۔ وہاں تو وعدہ کر لیا ہے، یہاں آئے ہیں تو میں ایک جملہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگ کر رہے ہیں؟ ہم لوگ کر رہے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، صدقہ دو، دین پر چلو، یہ کام کرتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ آگے فرمایا اسی جلسے میں، آئیے بیٹھے، اسی جلسے میں کیا فرمایا کہ ادھر جو آدھے لوگ ہیں یہ سب جنتی ہیں لیکن اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ادھر جو آدھے لوگ ہیں ادھر والے جہنمی ہیں، اس کی بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اے لوگوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جس وقت فرمایا تھا ادھر والے جنتی ہے ادھر والے جہنمی ہے، ان دونوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو آپ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس وقت کس پارٹی میں تھے؟ جدھر اللہ نے کہا کہ ادھر والے جنتی ہیں تو آپ ادھر تھے، یا اللہ تعالیٰ نے جب کہا ادھر والے جہنمی ہیں تو آپ ادھر تھے؟ کدھر تھے؟ کسی کو خبر نہیں ہے۔ جب کسی کو پتا نہیں کہ ہم اس وقت کس پارٹی میں تھے، کس جماعت میں تھے، جنتی والی جماعت میں تھے کہ جہنمی والی جماعت میں، تو اللہ نے جو یہ موقع آپ کو اور ہم کو دیا ہے کہ اللہ نے قوم مسلم میں پیدا کیا ہے، ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، ایمان نصیب فرمایا ہے، تو پھر اللہ کے قانون کو مانتے کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے جو موقع دیا، اے میرے بندے دنیا میں آئے ہو تو میری عبادت کر کے مجھے راضی کر کے دنیا سے آؤ تو جنت تمہارے لیے ہے۔ جب ہمیں یہ خبر نہیں ہے کہ ہم وہاں کس جماعت میں تھے، ایمان والوں کی جماعت میں، جنتی والی لسٹ میں یا جہنمی والی لسٹ میں، کس میں تھے، جب ہمیں یہ کوئی پتہ نہیں ہے تو ہمیں کیا چاہیے کہ وہاں کی تیاری کرے۔ اس وقت مسلمان ہونا کامیابی نہیں ہے، ایمان ہونا کامیابی ہے۔ کسی کو پتا ہے کہ ہم جب مریں گے اس وقت ایمان میرا بچ جائے گا؟ کسی کو نہیں ہے۔ تو اس وقت کی جب تیاری کریں گے تبھی تو یقین ہوگی کہ ایمان میرا بچے گا، ایمان لے کے جائیں گے۔ شیطان تو کھلا ہوا دشمن ہے انسان کا، وہ جب موقع ملے گا اس کو وہ ایمان چھین کے لے کے بھاگ جائے گا۔ سنے ہیں نا بہرحال تقریر میں کہ موت کے وقت جو ہے شیطان انسانی لباس بنا کے آتا ہے اور ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیتا ہے، ایک ہاتھ میں شربت کا پیالہ لیتا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ مرنے والا جاگنی کے وقت میں اس کو پیاس لگتی ہے، اگر اس کے منہ میں 7 سمندر کا پانی لا کے رکھ دو تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی، اتنی شدت کی پیاس لگتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اس وقت مرنے والے کو پیاس لگتی ہے اور وہ پیاس کے عالم میں پانی پانی کہتا ہے، کوئی اس کی آواز کو نہیں سن پاتا ہے، جبکہ بیٹا سامنے ہے، بیٹی سامنے ہے، بیوی سامنے ہے، گھر والے سامنے ہے، لیکن وہ پانی پانی کر رہا ہے، کوئی اس کی آواز کو نہیں سنتے ہیں۔ اتنے میں شیطان انسانی بھیس بنا کر کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے بھائی بول کیا چاہیے؟
وہ کہتا ہے پانی دے دو. وہ شیطان کہتا ہے زندگی بھر تو مجھے بھگاتا رہا, زندگی بھر تو مجھ سے دشمنی کرتا رہا, آج مجھ سے پانی کیوں مانگتے ہو؟ پانی اس سے مانگنا, تمہاری بیٹی سامنے ہے, بیٹا سامنے ہے, بیوی سامنے ہے, گھر کے لوگ سامنے ہے, اس سے پانی کیوں نہیں مانگتے ہو؟ وہ میت مرنے والے شخص سے کہتے ہیں یہ لوگ میری آواز نہیں سن پاتے ہیں, اس لیے اب پانی تو ہی دے دے. اب وہ پانی جب مانگتا ہے, شیطان اپنا چال بدلتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پانی تو دے دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے. وہ مرنے والا کہتا ہے بول تیری شرط کیا ہے؟ شیطان کہتا ہے بول خدا ایک نہیں دو ہے, میں تمہیں پانی دے دوں گا. کتنے افسوس کا مقام ہے. زندگی بھر نماز پڑھے, روزہ رکھے, سب کچھ کیے, ایمان اگر مضبوط نہیں ہے, عمل اگر ٹھیک ٹھاک نہیں ہے تو وہاں پھنس سکتے ہیں. شیطان کہتا ہے کہ بول خدا ایک نہیں دو ہے, میں پانی دے دوں گا. ایمان والا ہے تو کہتا ہے میں پیاسا مرنا گوارا کرتا ہوں لیکن تیرا ایک گلاس پانی پی کے ایمان دینا گوارا نہیں کرتا ہوں. یہ کون کہے گا؟ ایمان والا کہے گا. یہ کون کہے گا جس کے پاس سجدوں پیشانی سجدوں سے چمک رہی ہوگی؟ وہ کہے گا. ایک صحابی رسول ہے, آخری وقت تھا ان کا, لوگوں میں خبر پھیل گئی کہ فلاں شخص صحابی جو ہے اب جانے والے ہیں, جا کنی کے عالم میں. ایسے عالم میں تمام لوگ اکٹھا جمع ہو گئے. اس وقت حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہاں پہنچی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے کہنے لگے کہ کلمہ پر. وہ صحابی اپنا چہرہ پھیر لیے. حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ جاکنی کا عالم ہے, تکلیف ہے. پھر جو ہے حضرت عائشہ دوسرے جانب جا کے کھڑی ہوئی, جدھر ان کا چہرہ گھوما. پھر کہنے لگے کلمہ پر. انہوں نے پھر چہرہ پھیر لیا اپنا. تیسرے بار جب حضرت عائشہ کہنے لگی کلمہ پر کلمہ, ارے تم مرنے والا ہے کلمہ کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ وہ زبان حال سے کہا میں نہیں کہوں گا. جب اتنا کہا کہ میں نہیں کہوں گا, صحابہ میں ایک کھلبلی مچ گئی کہ یا اللہ یہ شخص تو صحابی ہے, زندگی بھر نماز پڑھا ہے, روزہ رکھا ہے, عبادت کیا ہے, لیکن جاکنی کا عالم ہے تو کلمے سے انکار کرتا ہے. مولا اس کو توفیق دے کلمہ پڑھنے کا, مولا توفیق دے, کیونکہ اب یہ انہوں نے زبان حال سے کہا میں نہیں کہوں گا. اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کو کچھ افاقہ عطا فرمایا, کچھ مہلت دی. وہ صحابی ہوش میں آتے ہیں. تمام صحابہ خوش ہو گئے دیکھ کر کے کہ ان کو ہوش آ گیا. حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی اے صحابی یہ بتا تیرا عمل تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, تیرا ایمان تو مضبوط اور مکمل ہے, پھر تو نے کیوں کہا جب میں نے کہا کہ کلمہ پر تو نے چہرہ پھیر لیا, میں دوسرے جانب سے کہا کلمہ پر پھر تم نے چہرہ پھیر لیا, جب میں تیسری بار کہنے لگا کلمہ پر تو نے زبان حال سے کہا نہیں کہوں گا, آخر وجہ کیا ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے اے اما عائشہ میں کلمے سے انکار نہیں کیا تھا, جس وقت آپ پہلی بار کہہ رہی تھی کلمہ پر شیطان میرے سامنے آیا تھا اور کہا تھا کہ بول خدا ایک نہیں دو ہے, میں تمہیں پانی پلاؤں گا. میں اپنا رخ دوسرے جانب کر لیا. جب آپ دوسرے جانب سے کہنے لگے کلمہ پر, اس وقت شیطان کہتا تھا کہ اللہ ایک نہیں دو ہے, میں اپنا رخ پھیر لیا. جب تیسری بار آپ کہنے لگے کلمہ پر, اس وقت شیطان نے کہا کہ بول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی نہیں ہے, میں نے زبان حال سے کہا نہیں کہوں گا. جب اتنے بڑے صحابی کو جن کی ضمانت مصطفیٰ جان رحمت نے لے رکھا ہے, اتنے بڑے صحابی کو شیطان بہکانے گیا ہے, تو ہم اور آپ کی کیا گنتی ہے؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیا اگر خوب کام کیا ہے دین کا تو 5 وقت نماز پڑھے, اس سے بڑھ کے کیا کیا ہے؟ یا اس سے بڑھ کے بھی کیے ہیں تو مسجد میں چندہ دیے ہیں, قبرستان میں چندہ دیے, اس سے بڑھ کے تو ہم کو نہیں لگتا کچھ. وہ صحابی ہے, صحابی نبی کو دیکھا ہے, انہوں نے اپنی زندگی نبی پہ قربان بھی کیا ہے, نبی کی محبت میں اپنی زندگی گزارا ہے. وہ صحابی
جب آخری وقت ان کا آتا ہے تو شیطان اس کو بھی بہکانے جاتا ہے، ایمان اس کا بھی چھیننے جاتا ہے۔ تو ہماری آپ کی کوئی گنتی ہے کہ شیطان ہمیں کتنا بار دن میں بہکاتا ہے؟ تو اس شیطان سے لڑ کے آپ کو ایمان بچانا ہوگا۔ ایمان لے کے اس دنیا سے اگر گئے میرے بھائی تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور ایمان اگر چھوڑ کے گئے تو پھر بیکار ہے آپ کا آنا دنیا میں۔ ایمان ہی سب کچھ ہے۔ مرنے کے بعد دو ہی چیز آپ کے ساتھ ہے، ایمان اور عمل۔ جو کر رہے ہیں اور جو ایمان لائے ہیں، یہی دو چیز آپ کے ساتھ رہیں گے، باقی ساری چیز جو ہے دنیا سے چھوڑ کے جانا ہوگا۔